السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القرات یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد عثمان قاسمی۔ ناظرین کرام، بات چل رہی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، اور گزشتہ ویڈیو کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت اور مقام بیان کیا گیا۔ آج بات کرتے ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ کا نصاب کیا رکھا ہے اور کتنا مطالبہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اللہ نے بہت ہی مختصر مطالبہ کیا ہے، اور وہ ہے کہ صرف 40واں حصہ، یعنی 40 روپے کے اندر 1 روپہ، صرف 1 روپیہ، اور 2.5% یعنی 100 روپے کے اندر صرف 2.5 روپے، 1000 روپے کے اندر صرف 25 روپے۔ بہت مختصر مطالبہ کیا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ یہ مال ہماری عطا کی ہوئی چیز ہے، لہذا اس میں 2.5% تم رکھو اور 97.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو بھی انصاف کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ یہ سارا مال اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کی ملکیت ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ لیکن اس نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا اور یہ فرما دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کمزور ہو اور تمہیں اس مال کی ضرورت ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہاری طبیعت اس مال کی طرف راغب ہے، لہذا چلو اس مال میں سے 97.5% تمہارا، صرف 2.5% کا مطالبہ ہے۔ جب یہ 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو باقی 97.5% تمہارے لیے حلال ہے اور طیب ہے اور برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا معمولی مطالبہ کر کے سارا مال ہمارے حوالے کر دیا کہ اس کو جس طرح چاہو اپنی جائز ضروریات میں خرچ کرو، اور پھر ہر مال کے اندر نہیں، ہر شخص کے اوپر نہیں، بلکہ اللہ نے اس کا ایک نصاب مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ اس نصاب سے کم اگر کوئی شخص مالک ہے، یعنی اس نصاب کا اگر مالک نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر اس نصاب کا مالک ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وہ نصاب یہ ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ، یعنی جتنے کی 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے، یا زیور یا سامان تجارت وغیرہ۔ جس شخص کے پاس یہ مال اتنی مقدار میں موجود ہو تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور پھر اس نصاب کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، سال گزر جائے، یعنی 1 سال تک اگر کوئی شخص صاحب نصاب رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر روپے پر مستقل پورا سال گزرے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب ہو جائے، مثلا فرض کرے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا، پھر آئندہ سال جب رمضان کی پہلی تاریخ آئی تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے، تو ایسے شخص کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ درمیان سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس رمضان کی پہلی تاریخ کو دیکھ لو کہ تمہارے پاس کتنی رقم موجود ہے، اس رقم پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، چاہے اس میں سے کچھ رقم صرف 1 دن پہلے ہی کیوں نہ آئی ہو۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رقم تو صرف 1 دن پہلے آئی ہے، اس کے اوپر تو سال نہیں گزرا ہے تو لہذا اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نہیں،
مثلاً فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس ایک رمضان کو 1,00,000 روپے تھے، اگلے سال ایک رمضان کی تاریخ جب آئی تو اس سے ایک دن پہلے 50,000 روپے اس کے پاس اور آ گئے، اور اس کے نتیجے میں ایک رمضان کو اس کے پاس 1,50,000 روپے ہو گئے۔ اب اس 1,50,000 روپے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں 50,000 روپے تو صرف 1-2 دن پہلے آئے ہیں اور اس پر 1 سال نہیں گزرا، لہذا اس پر زکوٰۃ نہ ہونی چاہیے۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ نکالنے کی جو تاریخ ہے اور جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے ہیں، اس تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے یہ رقم پچھلے سال ایک رمضان کی رقم سے زیادہ ہو یا کم ہو۔ مثلا اگر پچھلے سال 1,00,000 روپے تھے، اب 1,50,000 روپے ہیں تو 1,50,000 پر زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر اس سال 50,000 رہ گئے تو اب 50,000 پر زکوٰۃ ادا کرو۔ درمیان سال میں جو رقم خرچ ہو گئی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اور اس خرچ شدہ رقم پر زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کی الجھن سے بچنے کے لیے، حساب کتاب کی الجھن سے بچانے کے لیے یہ آسان طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ درمیان سال میں جو کچھ تم نے کھایا پیا وہ رقم تمہارے پاس سے چلی گئی تو اس کا کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح درمیان سال میں جو رقم آ گئی اس کا الگ سے حساب رکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس تاریخ میں آئی اور کب اس پر سال پورا ہوگا، بلکہ زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ میں جو رقم تمہارے پاس ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرو۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہر چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی، ورنہ مال کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 نقد روپیہ، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ نوٹ ہو یا سکے ہوں۔ نمبر 2 سونا چاندی، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا سکے کی شکل میں ہو۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ جو خواتین کا استعمالی زیور ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ استعمالی زیور پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے، البتہ صرف سونے چاندی کے زیور پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر سونے چاندی کے علاوہ اور کسی قسم کا زیور ہے، آرٹیفیشل ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ نہیں جب تک تجارت کے لیے نہ ہو بلکہ ذاتی استعمال کے لیے ہو۔ یعنی ہیرے جواہرات اگر ذاتی استعمال کے لیے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اور اگر وہ تجارت کے لیے ہیں، ان سے تجارت کر رہا ہے تو پھر ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہر مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ مال کی، اموال کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس نے کچھ خاص اموال متعین کیے ہیں، صرف انہی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور اس کا ایک نصاب مقرر کر دیا ہے۔ اس نصاب کے مالک آپ ہوں گے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بس مجھے یہیں پر اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس اہم فریضے کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔